بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں واسق شیرازی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوکلیئر امپلانٹ کن لوگوں کو یا کن بچوں کو کرایا جاتا ہے۔ مکمل تفصیل اور گائیڈ لائن ہم آپ کو دیں گے۔ پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ تمام مراحل آپ خود اور آسانی کے ساتھ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو سماعت سے محروم لوگوں کا کیا جاتا ہے، جو آلہ سماعت لگانے سے بھی آواز نہیں سن سکتے ہو۔ کان اور دماغ سے دماغ تک آواز کی لہروں کو سگنل بنا کر لے جانے کے بیرونی، درمیانی یا اندرونی کسی بھی حصے میں کوئی خرابی ہو، اگر وہ بھی خراب ہو تو یہ آپریشن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایڈیٹری نروس والی ایک باریک سی نالی، یہ آپریشن چند دنوں کی عمر سے لے کر عمر کی کسی بھی حصے میں آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اور اس کی حرکات اور سکنات محسوس کرے، وہ آواز سن رہا ہے، ہلکی سی تالی بجا کر اس کی آنکھوں کا جھپکنا جو کسی ASSR سے دیکھ لے، ہلکا سا بھی کوئی شک پڑے کہ آواز بچہ ہی نہیں سن رہا تو اس کی سماعت کا ٹیسٹ فوراً کروائے۔ کسی بھی بڑے شہر جا کر وہاں سے اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ لاپرواہی ہرگز نہ کرے۔ اگر سماعت کا نقصان اعلیٰ سماعت لگانے سے دور ہو سکتا ہو تو فوراً چند دن کی عمر میں ہی کسی ماہر آڈیالوجسٹ سے مشورہ کر کے اعلیٰ سماعت لگوا لے، اور اگر اس سے ریکوری نہ ہو سکتی ہو تو مزید کچھ ٹیسٹ کروا کر کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جائے۔ اب کوکلیئر امپلانٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں اس کے طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کوکلیئر امپلانٹ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو سماعتی محرومی سے جزوی طور پر بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اعلی سماعت کے برعکس جو آواز کو ایمپلیفائی کرتا ہے، ایک کوکلیئر امپلانٹ کان کے ڈیمیج حصے کو بائی پاس کر کے آواز کے سگنلز کو ڈائریکٹ آڈیٹری نیرو میں پہنچا دیتا ہے۔ کوکلیئر امپلانٹ میں ایک اعلیٰ کوالٹی کا ساؤنڈ پروسیسر استعمال ہوتا ہے جسے کان کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ اس پروسیسر کا کام آواز کے سگنلز کو وصول کر کے کان کے پیچھے ہی اسکن کے اندر آپریشن کر کے لگائے ہوئے ریسیور تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ریسیور ان سگنلز کو کان کے اندرونی حصوں میں آپریشن سے لگائے گئے مصنوعی کاکھلیا میں بھیجتا ہے جو آڈیٹری نیرو کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ سگنل آڈیٹری نیرو میں ایک ارتعاش پیدا کرتے ہیں جن سے بننے والی لہریں کان سے دماغ تک چلی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کڑے پانی میں ایک پتھر پھینکتے ہیں اور اس کی لہریں خود ہی بڑی دور تک بنتی چلی جاتی ہے۔ دماغ ایک خودکار نظام کے تحت ان لہروں کو الفاظ بخشتا ہے، آواز کی پہچان کراتا ہے اور اس کے کم یا زیادہ ہونے کا تعین بھی کرتا ہے، اور ان سے ان الفاظ کو معنی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کوکلیئر امپلانٹ سے سنی گئی آواز کبھی بھی حقیقی کان سے سنی گئی آواز جیسی صاف اور واضح نہیں ہوگی۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک نئے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے جسے اسپیچ تھراپی کہا جاتا ہے، اور عموماً طور پر اسپیچ تھراپی آپریشن کرنے کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آپریشن کرنے سے پہلے تمام تر طریقہ کار اور تمام ضروریات آپ کو سمجھ آ سکے۔ کم سے کم 1 سے 1.5 سال کی متواتر اسپیچ تھراپی کے بعد ایک کوکلیئر امپلانٹ والا بچہ یا بڑا فرد ان مصنوعی آوازوں کو الفاظ معنی دینے کے کسی حد تک قابل ہو جاتا ہے، جو اسے 3 الیکٹرانک ڈیوائسز مل کر سناتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن کروا لیا اور اب بچہ سننے اور بولنے لگ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور وہ غریب والدین جن کو فری میں کوئی ادارہ 20 لاکھ کا کوئی کوکلیئر امپلانٹ کروا کے دیتے ہیں، وہ اسپیچ تھراپی کا شعور اس کے اخراجات نہ افورڈ کرنے کی وجہ سے لگے ہوئے پیسے بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جتنے پیسے آپریشن پر لگتے ہیں اس سے آدھے بعد کی بحالی پر بھی لگتے ہیں۔ ڈاکٹر سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں کہ مگر لوگ اسپیچ تھراپی 2-4 ماہ سے زیادہ نہیں کرواتے، اور وہ بندہ جس کا آپریشن ہوا
اب درمیان میں آ جاتا ہے، نہ وہ مکمل بہرا ہے نہ کوئی بات سن کر مکمل سمجھ سکتا ہے، بس جو سنتا ہے وہ اس کے لیے شور ہے۔ کوکلیئر امپلانٹ ایک کان اور دونوں کانوں کا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک کان کی بجائے دونوں کانوں میں ہی خرابی ہو سکتی ہے، اور ایک کان کی بجائے دونوں کانوں میں خرابی بہت زیادہ عام طور پر بھی ہوتی ہے۔ دونوں کانوں کے امپلانٹ کے لیے موضوع ہے، اور دونوں کانوں کا آپریشن کر کے مشین اور اندر لگا دی جاتی ہے، اور عموماً دونوں کانوں میں کوکلیا چھوٹے بچوں جن کی عمر 6 سے 12 ماہ ہو ان کو لگائے جاتے ہیں۔ کوکلیئر امپلانٹ کے فائدے کیا ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوکلیئر امپلانٹ کرنے کے فائدے کیا ہے۔ لوگ سال 2 سال کی اسپیچ تھراپی کے بعد آواز کو ہونٹوں کے جنبش سے جوڑ کر سمجھنے لگتے ہیں، روزمرہ کی آوازیں سننے لگتے ہیں، جیسے ہارن، پرندوں، بادل، موبائل فون کی گھنٹی وغیرہ۔ شور میں بھی اب جدید پروسیسر کام کی آواز پروسیس کر کے سنا دیتا ہے، وہ آنے والی آواز کی سمت کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ ٹی وی، ریڈیو، سنیما کی آوازیں، موبائل کی آوازیں اور کسی حد تک لاؤڈ سپیکر آن کر کے فون بھی سن سکتے ہیں، یعنی وہ اس آپریشن کے بعد بھی 100% بحال نہیں ہوں گے، مگر نارمل سماعت کے قدر قریب ضرور آ جائیں گے۔ باتیں بھی کریں گے، مگر میرے اور آپ جیسی وہ باتیں نہیں ہوں گی۔ ہو بھی سکتی ہے اگر اسپیچ تھراپسٹ بہت ہی ماہر اور اسپیچ تھراپی کا دورانیہ لمبا ہو۔ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس امپلانٹ کے اہل ہوتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ سب سے پہلے وہ اس امپلانٹ کی حقیقت سمجھتے ہوں کہ اس آپریشن سے بچے نے 100% کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو جانا ہے۔ جن کی موٹیویشن بہت زیادہ ہو وہ امپلانٹ کے بعد بحالی کے سارے عمل شامل ہوں گے، پیسے لگانے کے قابل بھی ہو اور اس چیز کا شعور بھی رکھتے ہو، میڈیکلی سب کچھ ٹھیک ہو اور کوکلیا امپلانٹ سے ان کے جسمانی توازن میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ کان کے اندرونی حصے کا کام ہمیں آواز سنانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمارا توازن قائم رکھنا بھی ہے۔ اعلیٰ سماعت سے کوئی فائدہ نہ ہو سکتا ہو اور سماعت کا نقصان شدید ہو جو آپریشن کے بغیر کسی بھی طرح ناقابل علاج ہے۔ اس آپریشن سے پہلے آپ نے کون سے کام کرنے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ خود اس کے کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کے بچے کی سماعت گویائی اور توازن کا ٹیسٹ ہوگا جسے بیرا ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ایک فزیکل معائنہ ہوگا جس میں اندرونی کان کی اچھی طرح دیکھا جائے گا۔ ایک MRI اور CT اسکین دماغ کے ان حصوں کی تصاویر کے لیے کیا جاتا ہے جہاں آپریشن ہونا ہے۔ ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی بڑے لوگوں کا کیا جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ ماہرین ہی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کوکلیا لگانا ہے اور کس کو نہیں لگانا ہے۔ ہر بچہ اس کے لیے اہل نہیں ہوتا، باتیں دیکھ کر یہ میجر سرجری کی جاتی ہے۔ پیسے آپ کے اپنے ہیں یا کسی اور کے، ضائع کرنے سے بہتر ہیں کہ وہاں لگے جہاں ان کا کچھ فائدہ ہو۔ آپریشن یعنی سرجن سب سے پہلے بچے کو بیہوش کرتا ہے۔ آپریشن کے دوران جو پرابلمس آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپریشن سب سے پہلے سرجن بچے کو بیہوش کرتا ہے، کان کے پیچھے کٹ لگانے کے لیے سکن ہٹائی جاتی ہے اور کھوپڑی کی ہڈی کو ایک تیز دار آری سے کاٹا جاتا ہے، پھر کاکلیا تک جانے کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے اور کاکلیا کے اندر میسٹوائڈ ایک چپ لگا دی جاتی ہے جو آواز کو آڈیٹری نرو میں بھیجتی ہے اور پھر اسکن کو سی دیا جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد کان میں باری پن اور چکر وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ کان کے اندر باہر لگی اس مصنوعی مشین کو آپریشن کے بعد 15 سے 60 دنوں کے اندر آن کیا جاتا ہے کہ یہ سرجری مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، اور اس کو ایکٹیویٹ بھی آئیڈیالوجسٹ ہی خود پہلی بار کرتے ہیں۔ ڈیوائس ایکٹیویشن ایک آئیڈیالوجسٹ سب سے پہلے ساؤنڈ پر پروسیسز کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ کوکلیا امپلانٹ کے سب حصوں کا معائنہ کرتا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں یا نہیں، دیکھتا ہے کہ کون سی آوازیں فرد سن رہا ہے یا کون سی نہیں سن رہی۔ امپلانٹ کی مکمل کیئر اور سیٹنگ کے متعلق گائیڈ کرتا ہے۔ نتائج کیا نکلتا ہے کہ ہر ایک فرد دوسرے سے مختلف ہے، اس کے گھر کا ماحول، تعلیم، شور، مالی حالات اور علاقہ مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو پیسے لگا کر کرانا تو آسان ہے، مگر اس کے بعد اس کی بحالی کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ والدین کہتے ہیں جو آپ کہیں گے وہی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔
وہی سوچ میں جی رہے ہوتے ہیں کہ بس آپریشن ہو گیا، اب بچہ ٹھیک ہے، سنے اور بولے گا۔ خود ہی یہ ایسی بڑی غلط فہمی ہے جو اس آپریشن والے بچوں کو آسمان سے گرا کر کھجور میں اٹکا دیتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے بھاگ دوڑ کر کے اب تک 2 بچوں کے آپریشن کرا دیا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ والدین بات ہی نہیں سنتے ہیں اور مجھ سے ہی نالا ہے۔ اسپیچ تھراپی بھی آپ ہی خود کروائے اور ہم ماہانہ 10-15 ہزار روپے کئی سالوں تک نہیں دے سکتے ہیں۔ بچہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، حالانکہ کروا بھی سکتے ہیں۔ یہ سب پہلے بتایا تھال ایسے آنکھیں بدلتے ہیں، کیا کہیں۔ معصوم بچوں کو دیکھ کر دل کٹ سا جاتا ہے کہ والدین کی اجرت اور کم علمی کا ہم اب کیا کریں۔ جب بھی کسی کو اس آپریشن کے لیے گائیڈ کریں تو یہ ضروری دیکھیں کہ وہ فیملی کیسی ہے۔ سارا تفصیل تو جان گئے ہوں گے کہ کن کو یہ آپریشن کا فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا دے سکتا ہے۔ حکومت پاکستان ہر سال یہ آپریشن سینکڑوں بچوں کا مفت کرواتی ہے اور وزیر اعظم پاکستان خود اس آپریشن کے فنڈز جاری کرتا ہے۔ ملک ریاض بھی ہر سال 25 سے 50 آپریشن کرواتا ہے اور بھی کئی ادارے اب یہ بھی آپریشن کروانے لگ گئے اور کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ ان اداروں کو خط یا فون کر کے معلومات حاصل کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کسی ادارے کا نام، نمبر، پتہ نہ ہو تو کمنٹ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ واسق شیرازی